جب بھی کسی کو تکلیف ہو گوانڈی سے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. ہم جتنے بھی ہم ادھر بیٹھے ہیں نا سب سوچ لے ہر بندہ پڑوسی کی وجہ سے جو ہے نا تنگ ہے. وجہ کیا ہے کہ اس امتحان میں ہم مبتلا ہے اور ہم اس امتحان میں پیر ہو گئے پڑوسی کا. حدیث میں ہے کہ جو کروڑے ہیں نا کروڑے یہ پاؤ جو ہے نا جانوروں کی اس کا جو نوک ہے نا اس کو اگر کوئی بند پکائے ہانڈی میں تو حدیث میں ہے کہ اس میں ایک کپ پانی زیادہ ڈال دو اور وہ پانی وہ شوربہ پڑوسی کو دے دو. تو میرے بھائیو ہم جتنی بھی اس لیے کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے اس کا تو حق ہے. تو کھانا کھلانا جو ہے نا کسی کو محتاج کو کھانا کھلانا یہ جنت کے رستوں میں سے ایک راستہ ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ دوسرا راستہ کیا ہے مسکین کو کھانا کھلانا جنت کا. تو جب جہنمیوں سے سوال کریں گے جنت والی فی جنتین یتساءلون عن المجرمین جنت میں سوال کریں گے جنتی مجرمین سے ما سلککم فی سقر جہنم میں کیوں آ گئے کیا ہو جائے کس مسئلے میں آ گئی جہنم میں کس چیز نے آپ لوگوں کو لے آئے جہنم میں. تو پھر وہ دو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. دوسرا جواب ہے لم نکن نطعم المسکین ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. تو یہ دو راستے کامیابی کے راستے ہیں اور اس میں ہماری جتنے بھی مسلمان ہیں اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم جتنے بھی امتحان میں ہے ہم اس امتحان سے نکلنے والی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھ پکا کے کسی کو کھلاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت لے لے کسی کو کھلاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے پراٹھا پکا کے کسی کو کھلاؤ. نہیں جتنی طاقت ہو ایک چمچی دو چمچی ایک پلیٹ ایک کولی اپنی پڑوسی کو دے دو مسکین کو دے دو سوال والے کو دے دو. اور یہ مسلمان کی صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مسلمان کی صفت ہے کہ وہ مسافر کو کھانا کھلائے گا مسافر کا خیال رکھے گا. مسافر جتنے بھی ہو یہ آج کل کی نہیں یہ پرانی کفر کے دور سے